مرزا محمد علی جیلمی جو کہ بنیادی طور پر انجینئر ہے، یہ شخص پہلے سنی تھا، اس کے بعد پھر اس کو کچھ سوچ بدلی اس کی تو یہ دیوبندیوں میں چلا گیا۔ کچھ عرصہ دیوبندیوں میں رہنے کے بعد یہ پھر غیر مقلد وہابیوں میں چلا گیا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ اس عرصے میں یہ غیر مقلدین کے ایک مشہور مولوی طاہر علی زئی کے پاس چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد پھر آہستہ 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 اس نے مکمل طور پر جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت پاکستان کے اندر مروج، ان تمام سے بالکل علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور اپنے طور پر اس نے حدیث پاک کی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کی، اور اس سے جو اس کی اپنی عقل نے نتیجہ نکالا اس کو اس نے درست جانا، اور جو ان کا نتیجہ واقعی اور صحیح تھا مگر اس کی فہم نادان نے، اس کی عقل نادان نے اس کو نہ سمجھا تو اس سے انکار کر دیا۔ اس طرح آہستہ 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 یہ ایک نیا فرقہ جو ہے اس کو اس نے جنم دیا۔ تو اب انہوں نے اس نئے مسلک کا نام رکھا ہے اہل سنت و جماعت پاک۔ اہل سنت و جماعت پاک، پاک کا لفظ اس کے ساتھ لگایا ہے۔ تو یہ نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ یہ اہل حدیث ہے، بلکہ اپنی فہم نافہم سے یہ جو کچھ حدیث کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور ان سے مطالعہ کرتا ہے اور اس کو جو سمجھ میں آتا ہے تو اس پر اس نے اپنے ایک نئے فرقے کی بنیاد جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ چرچرا اور چالاک ہے، ذہین بھی ضرور ہے، مگر ان تمام اوصاف کے باوجود اس کو عربی زبان کی صرف و نحو جو ہے وہ نہیں آتی، عربی زبان کی لغت اس کو نہیں آتی، جس کے اوپر عربی زبان کا سمجھنا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو حدیث کی کتابیں یہ پڑھتا ہے وہ ساری غیر مقلد وہابیوں کی ترجمہ کی ہوئی ہیں، اور ان پر زیر زبر جو ہے نا وہ پہلے سے ہی لگے ہوتے ہیں عربی عبارت کے اوپر، یا کبھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب کوئی بھول کر کبھی اپنے سامنے وہ رکھ لے تو اس کے اوپر بھی وہ کتاب بھی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر اعراب زیر زبر جو ہے نا وہ پہلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے یہ پڑھتا ہے۔ مبلغ علم اس کا اتنا ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ غلط پڑھتا ہے، اور عربی زبان کو یہ صحیح طرح سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ صرف و نحو گرامر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح طور پر کسی فقرے کا مفہوم کیا ہے یا کسی ایک کلمے کا معنی کیا ہے۔ ان چیزوں سے وہ نہ بلد اور نہ آشنا ہے، اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جاہل مطلق ہے، اور ہمارے کئی ایک علماء نے اس کو دعوت دی کہ سامنے آ کے ہمارے ساتھ بات چیت کر، ہمارے سامنے آ کے بات چیت کر، یا چل سامنے نہیں آنا چاہتا تو فون پہ کسی بات پر بحث کر لے تاکہ تیرے سوالات، تیرے اعتراضات کے ہم جواب دے دیں۔ مگر یہ فوراً جب اس کو یہ سوجے کہ یہ فون کرنے والا جو ہے نا یہ میرے ساتھ کوئی بات چیت اس طرح کی کوئی کرنا چاہتا ہے کہ مجھ سے وہ سوال جواب کرے گا، تو فوراً ایسے کر کے بند کر دیتا ہے فون کو، اور اس کے بعد پھر اٹھاتا نہیں۔ یہ اس کا حال ہے جی۔ تو اب اس کے بارے میں میں کیا کہوں، یہی ہے کہ جہل مرکب کا یہ جو ہے یہ مجموعہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اللہ پاک اس کو چشم بصیرت دے، اور جس گمراہی کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے اور یہ سمجھتا ہے ہم چما ڈنگرے نیست ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو نکالے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ موجودہ تمام فرقوں سے بالکل ہٹ کر تو اس نے 1.5 اینٹ کی ایک الگ نئی مسجد جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں اسلاف امت کو یہ گالیاں دیتا ہے، اور بزرگان دین کو اور اولیاء امت کو اور پرانے ائمہ مجتہدین کرام جو ہیں ان کی شانوں میں بے ادبی کرتا ہے، اور ان کو
یہ بالکل اس طرح سمجھتا ہے جیسے کہ وہ طفل مکتب ہے، حالانکہ اس کی اپنی حالت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بغیر لگے ہوئے اعراب کے ایک صفحہ میرے کسی شاگرد کے سامنے یہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے عافیت اسی میں ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کی باتیں نہ سنیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی الجھن ہو اس کی کسی اعتراض کے بارے میں تو وہ اعتراض جو ہے اس کی زبان میں ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کا انشاءاللہ تعالی